خواتین اپنے وقت کا بہترین مصرف کیسے کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے بھی ایمان کو بڑھائیں اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی کوشش کریں اور اپنے گھر کو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوشش کریں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وقت کسی کے پاس ہے یا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کا وقت دیا ہے، اور اس وقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے. عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم کتنا کہاں سے حاصل کیا اور کہاں یعنی کتنا اس پہ عمل کیا. اب ان ساری چیزوں کا تعلق وقت سے ہے. وقت میں ہی انسان کماتا ہے، وقت میں ہی علم حاصل کرتا ہے، اس وقت میں ہی عمل کرتا ہے. اور یہ زندگی کا وقت گزرتا ہے تو جوانی گزر جاتی ہے، انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت ملا کیوں تھا، وقت لگانا کہاں ہے. تو یہ وقت زندگی کا وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہمیں ہماری مرضی کرنے دینے کے لیے نہیں بنایا. تو فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وقت کو کہاں گزارنا ہے. تو اس نے وقت کے بارے میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم، انسان یقیناً خسارے میں، ٹوٹل لاس میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اب یہ 4 چیزیں ہیں جو خسارے سے بچانے والی ہیں، اور ان چاروں کے لیے ناگزیر چیز علم ہے، اللہ کی کتاب کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے. تو جب اللہ کی کتاب کو سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عمل ہے، دی بیسٹ پیپل وہ ہیں، تو یہ ہے کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے. رسول اللہ نے فرمایا سوائے متعلم کے اور معلم کے، معلم خیر کے اور متعلم کے. سبحان اللہ. دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا، ساری کی ساری دنیا کو رسول اللہ نے ملعون قرار دیا، سوائے اس علم کے حاصل کرنے والے اور اس علم کو پہنچانے والے کے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بھی یہ علم ناگزیر ہے. ہم اگر اس لعنت زدہ دنیا کی جو ریالٹی ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ریالٹی یہی ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی یہ علم ناگزیر ہے. اور یہ 4 کام ہیں جو خسارے سے بچانے والے: ایمان، نیک اعمال، آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنا. میں خاص طور پر پہلے 2 کے لیے دوسرے 2 کا یعنی تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی بات ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں، کہاں یہ کام ہو سکتا ہے؟ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ربط، تعلق جوڑنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے کلام کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، اور جہاں پر یہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے. تو جو اکیلے اکیلے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، ہمارے ہاں تو یہی کہا جاتا ہے، تو وہ خسارے سے نہیں بچ سکتے. تو اپنا وقت، اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہاں میں یو کے میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ خواتین اپنے گھر کے کاموں کو تیزی سے نپٹا کے جابز کے لیے جاتی ہیں، دنیا کمانے کے لیے نا. تو ٹھیک ہے، جس کو مجبوری ہو گئی، کوئی مشکل ہے، اگر وہ نکلتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ نارملی 8 آورز سے 12 آورز تک، 8 آورز تو تقریباً لگتے ہی ہیں. تو وقت نکلا ہے نا گھر سے، گھر بھی چلانا ہے اور باہر کے کام بھی کرنے. میں نے ان خواتین کو بھی دیکھا ہے جو ان 8 آورز کے علاوہ ویکینڈ اسلامک سینٹرز میں، مساجد میں لگاتی ہیں. اور کتنی خواتین ہیں جو اپنے کام سے واپس آنے کے بعد بچیاں وہ اسلامک سینٹرز میں پہنچتی ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. سبحان. تو
تو دیکھیں وقت تو بچانا ہے، تو یہ زندگی کا وقت جو ہے نا اس کے بارے میں جان لیں، یہ وقت ہے قرآن کا، یہ وقت ہے جس میں ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، یہ جی وقت ہے ہم نے جہاں اس پیغام کو پہنچانا ہے، وقت اسی کے لیے ہے، باقی تو ضروریات ہیں۔